تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا۔ تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے، کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں۔ أريد أفرح أريد أحيا أريد أفرح أريد أحيا أريد أحس بالدنيا أريد أحس بالدنيا أريد أعيش۔ باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے۔ بھائی کی نگاہ نہ پڑے۔ اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ ایک دفتر میں ایک افسر ہے، ایک کلرک ہے، ایک چپراسی ہے، بحیثیت انسان برابر ہے، حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے، ایک ووٹ اس کا ایک ووٹ اس کا ہے۔ ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول، لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے۔ یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے۔ سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے۔ یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، اب حاضرین وقفہ سوالات ہوں گے۔ آپ سے ایک بار پھر التماس ہے کہ آپ اپنے وہی احترام کو مینٹین کر رکھیں۔ اس کے بعد جلسہ برخاست ہوگا۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں، ہاؤ ڈڈ مسلم ویمن اسسٹ ڈیورنگ اسلامک بیٹلز؟ وہاں پہ بھی وہ سیگریگیشن تو رہتی تھی، خواتین کا جاب علیحدہ تھا، کھانے تیار کرنا ان کے کیمپ علیحدہ ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ ہاں مریضوں کی دیکھ بھال یہ وہ کرتی تھیں، لیکن یہ کہ اپنی باڈی کو اچھی طرح کور کر کے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نکاح اور ولیمہ ایک ہی دن میں جائز ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ جی میرے نزدیک جائز ہے۔ میں نے پچھلے دنوں اس کی تحقیق کی تھی، تو اس کا عین نکاح کے وقت بھی جائز ہے، اور میرے علم کی حد تک سعودی عرب میں آج کل یہی ہو رہا ہے کہ نکاح کے وقت ہی ایک دعوت ہوتی ہے، لیکن وہ دعوت جو ہے ہوتی تو ہے اس گھر میں جہاں نکاح ہو رہا ہے، لڑکی والا گھر، اس کا سارا خرچہ لڑکے والے برداشت کرتے ہیں، تو اس طرح اس کو ولیمۃ العرس کہتے ہیں۔ وہ یہ ہو سکتا ہے، اگرچہ ہمارے ہاں جو روایت زیادہ ہے وہ یہی ہے کہ کم سے کم شوہر اور بیوی کی ایک ملاقات جو ہے تخلیہ میں ہو جائے، اس کے بعد ولیمہ، لیکن یہ کہ میں نے تحقیق کیا ہے تو معلوم ہوا کہ نہیں جائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں جہیز جیسی لعنت کو کس طرح سے روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے کون سی بات مؤثر ثابت ہوگی؟ یہ معاملہ آسان نہیں ہے، اس لیے ہم نے پاکستان میں بھی جب تحریک شروع کی تو ہمیں معلوم تھا کہ جہیز کو روکنا بہت مشکل ہے، تو میں نے اس کی تو شرط لگا دی تھی کہ جو نکاح مسجد میں نہیں ہوگا میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ پھر لوگ یہ کرنے لگے کہ نکاح مجھ سے پڑھا لیا مسجد میں جا کر، پھر کوئی دعوت ہوٹل میں کر لی۔ پھر میں نے اعلان کیا جس نکاح کے ساتھ کوئی دعوت ہوگی وہ میں پڑھاؤں گا ہی نہیں۔ تو ہوتے ہوتے وہ بات آگے جا رہی ہے، لیکن جہیز کے بارے میں ہم نے وہ سخت موقف اختیار نہیں کیا۔ ابھی یہ کیا ہے کہ اس کی شناعت معلوم ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہندوانہ پس منظر کی شے ہے۔ آپ اپنی بچی کو کچھ دینا چاہتے ہیں دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن پہلے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے ان کے گھر میں، اس کی نمائش ہرگز نہ ہو، کیونکہ اس سے غرباء کا دل دکھتا ہے۔ آپ کا کوئی شوفر ہوگا، آپ کا کوئی خانسامہ ہوگا، اس کے ہاں ہو سکتا ہے بچی بیٹھی ہو، ہاتھ پیلے نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھے یہ جہیز لے کر بیٹی جا رہی ہے ان کی۔ اب آپ مولوی کتنا ہی کہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ کہے گا بھائی ہے یہ بھائی ہے میرا، لہذا یہ محرومی کا احساس نہ پیدا ہو۔ حضور کا حال یہ تھا کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لے کر آؤ تو پڑوس میں بھی ضرور بھیجو، اور اگر کسی وجہ سے اتنے نہ لا سکو کہ اپنے بچوں کو بھی کھلا سکو اور پڑوس میں بھی، تو چھلکے اپنے دروازے پہ کبھی نہ ڈالنا،
کہ پڑوس کے بچے کہیں وہ آج ان کے آم آئے ہیں، آم کھائے انہوں نے، تو اس سے جو احساس محرومی ہوگا وہ در حقیقت ایک منفی جذبہ ہے جو پرورش پائے گا۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ہاؤ ڈو آئی سلیکٹ اے گرل فار میریج وداؤٹ انٹریکٹنگ ود دیم؟ آپ اپنے والدین پر اعتماد کیجئے کہ وہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کریں۔ آپ ہو سکتا ہے کسی اور چیز سے وقتی طور پر متاثر ہو جائیں، پھر بعد میں روئیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جو آپ کے خیر خواہ ہیں سب سے بڑھ کر، اور پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ البتہ اس کی کچھ تاکید کی گئی ہے، ایک نظر دیکھ لینا۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک اور سوال یہ کہ کیا غیر لڑکی سے یا غیر مسلم سے شادی کر لینا جبکہ مسلمان لڑکیاں اس شہر میں ہیں اور سمجھ لینا کہ میں نے شادی کر کے اس کو مسلمان بنایا اور بڑا ثواب کمایا؟ اگر تو وہ لڑکی پہلے مسلمان ہو گئی ہے، شادی کرنے کے بعد کے وعدے پہ نہیں، وہ تو وعدہ فردہ ہے، پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، پہلے مسلمان ہو جائے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مسلمان ہے، مسلمان کے ساتھ شادی ہو جائے گی۔ باقی عیسائی اور یہودی کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، لیکن لڑکی کے ساتھ، لیکن وہ بھی آج کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ حرام تو میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو دین تو کامل حضور پر ہو گیا تھا، اب ہم اس میں کوئی اضافہ حرام کا نہیں کر سکتے، مناسب کہہ سکتے۔ اس وقت دو چیزیں ایسی تھی جو آج نہیں ہیں۔ ایک مرد کی قوامیت تھی، عورت تابع ہوتی تھی۔ آج تو عورت قوام ہے اور مرد بیچارہ اس کا غلام ہے۔ اور خاص طور پر عیسائی یورپی کوئی عورت لڑکی ہے تو وہ تو سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ جو ہے گھسیارے آ گئے، کہیں سے گھاس کاٹتے ہوئے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہ تو آ کر ہمارے ہاں جو ہے روزی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ تو عرب ممالک میں بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے لوگ وہاں کام کرنے جاتے ہیں، ہم مرتزقون، یہ رزق کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر ہے شادی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتیں گھر میں بیٹھے کام نہ کریں، لیکن جو عورتیں دن رات مرد کے کام کرنے کے باوجود بھی مرد سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، تو ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً وہ کئی کام کرتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا کام، بینک کا ہر چھوٹا بڑا کام، مگر ہر روز نوک جھونک ہوتی رہتی ہے۔ تو نوک جھونک تو خیر علیحدہ کا مسئلہ ہے نا، سوال تو یہ کہ تعلیم شریعت کی کیا ہے۔ آپ گھر میں رہیں، اور البتہ گھر میں رہ کر کچھ سلائی کا کام کریں، کڑھائی کا کام کریں، آپ بیبی سٹنگ کا کام آپ کیجئے۔ جو عورتیں جا رہی ہیں جاب پر، وہ بچے آپ کے ہاں چھوڑ جائیں، آپ ان کے اندر اسلامی جذبات پیدا کر سکیں گی اور آپ کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جائے گا۔ تو آدمی کا وے دیر سے ول دیر سے وے، اگر ارادہ ہو جائے کہ شریعت کے احکام پر چل رہا ہے تو راستہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں دوسری شادی کے لیے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ حدیث کے ساتھ اس کی وضاحت فرمائیں۔ میرے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال یہ ہے کہ از اٹ کریکٹ فار اے وائف ناٹ ٹو ڈو اینی ہاؤس ہولڈ ورک انکلوڈنگ کوکنگ آلسو آن دا پلی دیٹ اٹ از ہسبینڈس لک آؤٹ؟ نہیں، گھر کا کام کرنا چاہیے، اور مردوں کو بھی حتی الامکان اس میں ہاتھ بٹانا چاہیے۔ حضور ازواج مطہرات کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کام میں، تو اس اعتبار سے وہ ایک ایمیکیبل جو ہے معاملہ چلنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ عیسائی لڑکی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر کے مسلم لڑکے سے نکاح کر لیتی ہے، 1 سال بعد پھر وہ عیسائی ہو جاتی ہے، تو اب لڑکے کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جبکہ ایک بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے؟ ایسے تو عیسائی لڑکی عیسائی ہوتے ہوئے بھی آپ کے نکاح میں آ سکتی تھی، لیکن اگر کسی نے یہ ہیلا اختیار کیا ہے تو آپ کا اختیار ہے، آپ چاہیں تو طلاق دے دیں اور چاہیں تو رکھیں اسے، بحیثیت عیسائی وہ رہ سکتی ہے قانوناً۔ اگرچہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس وقت صورتحال کی تبدیلی کی وجہ سے وہ خطرناک ہے، وہ بچوں کو اپنے رنگ میں ڈھال لے گی، اس لیے بہتر ہے اس کو طلاق دی جائے۔ ہر دور میں بڑھاتا جو مومن کی شان ہے، پیغام حق سمیتے ہمارا قرآن ہے۔
اقیم الصلاح، نماز کو قائم رکھو، نماز کو قائم رکھو۔ اول و آخر جس شے کا ذکر ہے وہ ہے نماز۔ ڈاکٹر عارف رشید اسرار۔ کسی بھی مسلمان فرد کی زندگی کے اندر جو نمایاں ترین شے نظر آنی چاہیے وہ نماز کا معاملہ ہے۔ ضروری ہے جس کا احترام، جو قرآن میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ تمہارا دل میری یاد سے بسا رہے۔ لازمی ہے جس پر عمل، نماز تو وہ شے ہے کہ جو ہر فحش کام سے، ہر بے حیائی کے کام سے اور منکرات سے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ کامیابی ہے جس کی پناہ میں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ دنیا کو گمراہی سے نکالنے کے لیے رب نے اتارا کلام، قرآن کا پیغام، ہر بدھ شام 4 بجے اور دوبارہ صبح 4:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے، دل کی ضرورت کیا ہے، دل کی زندگی کیا ہے، موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ خلفائے راشدین کون ہیں؟ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ خطاب عظیم انہیں کیوں ملا؟ وہ لوگ ہدایت یافتہ کیوں تھے؟ ان کی سیرت و سنت ہمارے لیے قابل اتباع کیوں ہے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ آئیے ان عظیم صحابہ کرام کا اخلاق و کردار، حق گوئی و بے باکی، تواضع اور سادگی جاننے کے لیے دیکھیے ہمارا پروگرام سیرت خلفائے راشدین پیس ٹی وی اردو پر۔ دیکھیے سیرت خلفائے راشدین شیخ شمیم فوزی کے ساتھ ہر منگل شام 6:30 بجے اور دوبارہ صبح 9:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ وزعمتم ہو نصارات و تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبدالقدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ازل سے جاری ہے ایک فکری و عملی کشمکش، الہادی گمراہیوں کے اندھیرے ہیں ایک طرف اور اسلام کی روشنی ہے دوسری طرف۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، نکالتا ہے ان کو ان اندھیروں سے نور اسلام کی طرف۔ الحاد کہتے کس کو ہے؟ الحاد کی تاریخ اور اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں، اس کے نتائج اور عملی مظاہر کیسے معلوم ہو اور کیسے پہچان ہو نور اسلام کی؟ دیکھیے ہمارا پروگرام الحاد اور اسلام۔ جانیے کس قدر بنیادی سچائی اور مضبوطی کے ساتھ تاریک دلوں کو روشن کر رہا ہے اللہ کی وحدانیت کا پیغام، الحاد اور اسلام، ہر بدھ رات 9:30 بجے اور دوبارہ صبح 7 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ سوال یہ ہے کہ ایک باپ شرابی ہے اور زانی بھی ہے، اپنی بیوی بچوں کی دیکھ بھال بھی ٹھیک نہیں کرتا، بچوں کی تعلیم کا کوئی بندوبست بھی نہیں کرتا، بچوں کو اسلامی معاشرے سے آگاہ بھی نہیں کراتا، ایسے باپ کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے باپ کو بھی سمجھائیے، دین کی تعلیم پہنچائیے، کوشش کرتے رہیے، اللہ سے اس کے لیے دعا کیجیے، لیکن بہرحال باپ تو ہے، آپ اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ Dr. Saab, you have discussed 3 topics to implement marriage system. Out of 5, nikah in masjid, no reception from bride's side, no dowry. Please comment on rest of the 2. نہیں، ایک اور یہ کہ بارات کا تصور ختم، 4 ہو گئے۔ 5واں یہ ہے کہ جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح خواں پڑھتا ہے، یہ صرف کوئی جنتر منتر نہیں ہے، یہ ہے واعظ اور نصیحت کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صرف یہی ایک طریقہ تعلیم بالغاں کا تھا، نہ کوئی کتابیں، نہ کوئی رسالے، نہ کوئی اخبار، نہ کوئی آڈیو، نہ کوئی ویڈیو، کچھ بھی نہیں۔ تو جب بھی کہیں مسلمان جمع ہوتے تھے، جمعہ کا خطبہ کس لیے تھا؟ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما، کیا کرتے تھے؟ یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، آیات قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کراتے تھے۔ یہی معاملہ خطبہ نکاح کا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ جمعے کے خطبہ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، دیہات میں تو ایسے لوگ امام بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی نہیں پڑھ سکتے، لہذا وہ کتاب سے اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، تو اگلوں کو کیا پتا، لہذا اس سے پہلے آپ واعظ رکھتے ہیں، یا اہل حدیث حضرات پھر اردو کے خطبے کو بھی، واعظ کو بھی شامل کر لیتے ہیں عربی خطبے کے ساتھ۔ تو یہی کام ہم کرتے ہیں۔ 5ویں بات یہ ہے کہ خطبہ نکاح صرف پڑھا نہ جائے، اس کا ترجمہ سنایا جائے لوگوں کو، اور اس کی مختلف وضاحت کی جائے کہ کیا اس میں تلقین ہے، کیا اس میں نصیحت ہے، کیا اس میں آپ کے لیے ہدایات ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اخبارات کو یہ بیان دیا ہے کہ کشمیر سے متعلق آپ نے جو کہا ہے اس کی وضاحت کریں، جبکہ بقول مودودی کشمیر کے ساتھ میرا تعلق وہی ہے جو میرے اپنے جسم کے کسی حصے کا تعلق میرے ساتھ ہے۔ ماخوذ مومن صادق کی پہچان جہاد۔ لیکن شاید آپ کے معلوم ہوگا کہ 1948 کے جہاد کشمیر کو مولانا نے جہاد نہیں مانا تھا، اور اس پر ان کے خلاف بڑا طوفان اٹھا تھا، اور انڈین ریڈیو نے بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا تھا ان کے اس بیان کو۔ تو میں نے بھی اصل میں جو کہا وہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانتا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے؟ ایک جہاد ہے فی سبیل الحریت، آزادی کے حصول کے لیے، سیلف ڈٹرمنیشن کے حصول کے لیے جہاد، اور اس میں بھی میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیری اس کا جہاد کرنا چاہیں تو پیسفل ذرائع سے کریں۔ اگر 1,00,000 آدمیوں کا جلوس نکلے اور اس کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو، 100 آدمی مر جائے، پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا۔ انہیں سیاسی اعتبار سے جدوجہد کرنی چاہیے تھی۔ مجھے آپ حضرات کو زیادہ یاد ہوگا کہ اندرا گاندھی نے 2 منسٹریز کو ایک دم جو ہے برخاست کیا تھا۔ ایک آندھرا پردیش کی، وہ جو رام کا کردار ادا کرتا تھا ایکٹر، کیا نام تھا اس کا،
اینٹی راما راؤ، اور ایک فاروق عبداللہ کی کشمیر کی. یہاں سے 2 لاکھ آدمی جا کر اور منسٹر ہاؤس کا گھیراؤ کر کے بیٹھ گئے کہ تم کون ہوتی ہو؟ ہمارا الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہے، وہ نہیں اٹھیں گے یہاں سے جب تک کہ اپنا حکم واپس نہیں لیتی. انہیں واپس لینا پڑا، اور کشمیر سے اب اس کا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا بہنوئی آ کر بیٹھ گیا، جی میں حاضر ہوں جو حکم دے. کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا. یہ فرق ہے. آپ آرگنائز ہوں، آرگنائز کر کے ایک پیسفل انداز میں اپنا مطالبہ سامنے رکھیں، اور اگر اس میں پھر اگر گولیاں چلیں، اب کہتے ہیں 70,000 جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں، یہ ہوا ہے، اتنی عورتیں جو ہیں ان کی عصمتیں لوٹی ہیں، اتنے گھر جلے ہیں، اتنی دکانیں جلی ہیں. اگر پیسفل طریقے سے اس کا 10واں حصہ بھی قربانی دیتے تو اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے. ایک سوال یہ کہ نماز میں خشوع و خضوع کو کس طرح قائم کیا جائے، اور خشوع و خضوع سے صحیح مراد کیا ہے؟ خشوع و خضوع، خشع کہتے ہیں جھکنے کو، اور خضع کہتے ہیں دل کی نرمی کو. تو نماز جب ہم پڑھیں تو دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہو، تو صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو، ہمارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکے. اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہی بات، 100 باتوں کی ایک بات، ایمان کو گہرا کیجئے. تو نماز جو ہے وہ معراج المومنین بن جائے گی. حضور کی حدیث ہے الصلاۃ معراج المومنین. سوال یہ ہے کہ مغربیت کے اس فتنے کا جواب دینے کے لیے آج عالم اسلام میں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ جو نہیں ہے، تو ایسے حالت میں کیا کیا جائے؟ ایسے حالت میں اصل میں عالم اسلام کے اتحاد کو تو ذہن سے آپ نکال دیجئے. یہ انہونی شے ہے، یہ نہیں ہوگی. جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک کے مسلمان اپنے ملک میں اسلامی نظام برپا کر دیں اور پھر دنیا کو دکھا سکے، کم اینڈ سی ود یور اون آئیز دس از اسلام. اسلام کو ریپرزینٹ کریں، اللہ اور اس کے رسول کی نمائندگی کریں. آؤ دیکھو یہاں پہ کوئی ریپریشن نہیں ہے، آؤ دیکھو یہاں مساوات ہے، آؤ دیکھو یہاں امن ہے، آؤ دیکھو یہاں کرائمز نہیں رہے، آؤ دیکھو یہاں پہ ہر شخص کی بنیادی ضروریات انڈر رائٹ کی گئی ہیں، سوشل سیکیورٹی کا یہ نظام ہے. یہ سارا کچھ اگر ہم دکھا سکیں گے دنیا کو تو یہ نظام پھر جنگل کی آگ کی طرف پھیلے گا، دنیا قبول کرے گی. دنیا تلاش میں ہے کہ اسے کوئی نظام عدل اجتماعی مل جائے. بادشاہت کے خلاف بغاوت ہوئی کس لیے؟ تاکہ انصاف ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ بادشاہ بنا بیٹھا ہوا ہے. فرینچ ریولوشن آیا، لیکن فرینچ ریولوشن سے صرف سیاست بدلی، معیشت تو نہیں بدلی، وہی سودی معیشت. اب وہ کارخانے دار انڈسٹریل ریولوشن کے بعد کیپیٹلسٹ جو ہے وہ حکمران ہو گیا. ڈیموکریسی، آج امریکہ کی ڈیموکریسی بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. جس ڈیموکریسی کا خواب کبھی افلاطون نے دیکھا تھا ریپبلک نامی کتاب میں، اور کبھی پھر والٹیئر اور روسو نے دیکھا تھا، وہ تو کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں آج تک. اٹ از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ ان امریکہ. اس کے خلاف رد عمل ہوا کمیونزم کا، تو ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی. یہ انسان کیوں دھکے کھا رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ان سرچ آف اے جسٹ سوشل آرڈر؟ وہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم خزانے کا سانپ بنے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ خود اس کے اختیار کرتے، نہ کسی کو اس کے قریب آنے دیتے. سوال یہ ہے کہ is it necessary for a lady to work only in schools and hospitals apart from the cottage industry? Where else can she work? اسکولوں کے اندر پڑھائیں، ٹھیک ہے. ہاسپٹل میں کام کریں، ٹھیک ہے. جو میں نے کاٹیج انڈسٹری کا کہا، پھر میں نے کہا کہ آپ ایسے اسپیشل انڈسٹریل یونٹس بنائیں جہاں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں. Where there is a will, there is a way. راستہ نکل آئے گا. سوال یہ ہے کہ does Islam permit a woman to remain in parda, that is wearing hijab? Can she still go out and work? Where shall we work? اگر وہ جا کر مردوں کے دفتر میں بیٹھی ہے تو کیسے پردہ ہوگا وہاں؟ پردہ لے کر تو آپ دفتر میں تو داخل ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. مخلوط جگہ پر عورت کو نہیں جانا ہے، سیدھی سیدھی بات.
ایکسکلوسیو عورتوں کا ادارہ ہے، آپ جائیں کام کریں، عورتوں کا اسکول ہے پڑھائیں، عورتوں کا کالج ہے پڑھائیں. اللہ کرے اسلامی ریاست ہو تو عورتوں کی یونیورسٹیاں علیحدہ ہوں. ایران میں اب یونیورسٹی بہت بڑی جو ہے تہران میں بنی ہے، فاطمہ الزہرا یونیورسٹی کے نام سے. عورتیں لڑکیاں پڑھتی ہیں، خواتین پڑھاتی ہیں، یونیورسٹی ہے بہت بڑی. تو راستہ کہیں رکتا نہیں ہے، قدم نہیں رکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ in Islam parda is a so important farz. How come in Pakistan, Islamic country, ladies with all over makeup come on the stage and recite naat and other things? اس لیے کہ اسلام کو ہم نے وہاں اختیار نہیں کیا. میں تو صاف صاف آپ سے بات کہہ رہا ہوں. پورے عالم اسلام میں کوئی ایک ملک ہم نہیں دکھا سکتے کہ جہاں پر اسلام کو ایک مکمل نظام کی حیثیت سے اختیار کیا گیا. اور یہی سبب ہے ہماری ہیوملیشن کا، ہماری ذلت اور رسوائی کا. ہم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہیں کہ ہم اسے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ہمارا کام تھا ریپرزینٹ کرنا. شہداء علی الناس کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ کے حق میں گواہی دینے والے کھڑے ہو جاؤ عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے. ایک اور سوال ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ بھیجا گیا ہے کہ ان کیس آف ہسبینڈس ڈیتھ کین اے وومن گو آؤٹ فار ورک ٹو ٹیک کیئر آف ہر فیملی؟ اس میں بھی پابندی وہی رہے گی، گھر پہ بیٹھ کر کام کریں. ہمارے ہاں یہ مثالیں خاندانوں میں ہیں، بچوں کو پالا ہے، گھر میں بیٹھ کر سلائی کا کام کیا، کڑھائی کا کام کیا، اپنے یتیم بچوں کو پالا ہے. میں نے ایک اور بتا دیا ہے کہ جو ورکنگ ویمن ہیں، غیر مسلم ہوں کوئی ہوں، ان کے بچوں کو آپ سنبھالیں جب وہ کام کرنے جاتی ہیں. بیبی سٹنگ کا کام ہے، اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. ایک ہمارے غیر مسلم بھائی نے کوشچن بھیجا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ I want to become Muslim but I'm confused by the sects of Islam. What I should follow? آپ قرآن کا مطالعہ کریں اور قرآن اور سنت کو اپنا امام بنا لیں. حتی الامکان سیکس کو چھوڑ دیجئے، کوئی ضروری نہیں ہے. حنفی ہونا فرض نہیں ہے، مالکی ہونا فرض نہیں ہے، لہذا اصل شے ہے قرآن و سنت. دوسرا سوال یہ ہے کہ آفٹر میرج اف مدر اینڈ وائف ور ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر آفٹر نمبر آف اٹمپٹس ٹو ریکنسائل دیم کین ہسبینڈ پرووائڈ اور میک ہز وائف اے سپریٹ اکوموڈیشن؟ از اٹ رائٹ؟ یہ بالکل صحیح ہے، اور عورت کا حق ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرے کہ اپنا سکنا جو ہے رہائش وہ علیحدہ ہو. یہ عورت کے حقوق میں سے. سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستانیوں کو بھائیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، لیکن یہ جذبہ پاکستانی بھائیوں میں اتنا نہیں ہے، ایسا کیوں؟ اس کی وضاحت فرمائیں. میں پورے پاکستانیوں کی یہاں پر نمائندگی نہیں کر رہا، اپنی بات کر رہا ہوں. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. عبرت کے لیے یقیناً اس طرح کے واقعات سنانے میں ایک عبرت ہے، ایک سبق آموزی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. ہدایت کے لیے ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر بھی ہے. نوید احمد. مراد یہ ہے کہ تم اپنا کردار، اپنی تصویر قرآن مجید میں دیکھ سکتے ہیں. احساس کی بیداری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے. ہماری پوری زندگی میں تقویٰ ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس کہ میں نے سر جھکا دیا اس ہستی کے احکامات کے سامنے جو تمام جہانوں کے مالک و پروردگار ہے. سمجھیے پرانی آیات میں بیان ہوئے